السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا یہ 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 99۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ انسان نظری اعتبار سے آزاد اور خود مختار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں مکمل طور پر سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے یہاں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات اگر چاہتے تو زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا افأنت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اور حتی یکونوا مؤمنین۔ اصل میں رب کائنات نے یہاں بین السطور نبی علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ فاطر کی 8ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اللہ فرماتے ہیں یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں، اور آپ ان پر حسرت ندامت کا پچھتاوے کا اظہار مت کیجیے۔ اور سورۃ البقرہ کی 272ویں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر سورۃ الشعراء کی 3 آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ پھر سورۃ القصص کی 56ویں آیت مبارکہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ سورۃ الرعد کی 40ویں آیت مبارکہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا حساب و کتاب کریں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بے شمار بہت ساری آیات مبارکات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب کائنات جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اس کی مزید تفصیل بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں
کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہاں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں تھا کہ رب کائنات زور زبردستی اپنی قدرت کاملہ کے تحت سب لوگوں کو ایمان پر مجبور کرتے، لیکن رب کائنات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد آزادی کے ساتھ عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کا موقع نصیب فرمایا کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان کے راستے پر چلے، جس کا جی چاہے کفر کے راستے پر چلے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے نا، ہر چیز کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر خود بری الذمہ ہو جانا، شریعت اس کی نفی کرتی ہے، اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی وقت بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ انتہائی غلط کاموں کے اندر مشغول ہیں، ان کاموں کا تذکرہ بھی یہاں باعث کراہت ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے زبردستی اللہ کے قرآن کا سبق پڑھنے پر مجبور کیا، اور ان کو کس نے زبردستی غلط کام پر مجبور کیا؟ یقینی طور پر کسی نے بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب ہمارا تو مقدر ہی ایسا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر آ جائے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ڈنڈے کے زور سے زبردستی قبول کیا گیا ایمان قابل قبول ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان اصل تو وہ ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، انسان کی قلبی کیفیت اس ایمان کے نتیجے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تغیر اس میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی مرضی، اپنی منشا کے ساتھ رب کائنات کے بتائے ہوئے اس پرخار راستے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں انسان آزاد تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے رب کائنات کے ارادے دو قسم کے ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ مکنیہ۔ ارادہ کونیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں جس میں میری اور آپ کی زندگی اور موت شامل ہے۔ ارادہ مکنیہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اختیار دیا کہ تمہارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، صراط مستقیم پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، غلط راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور اصل میں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آج کا انسان یا آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہماری اکثریت کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بھئی آپ کی تقدیر میں غلط کام کرنا لکھا ہے تو کس نے آپ کو مجبور کیا؟ اور جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو کس نے مجبور کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے مجھے آپ سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد عقل، فہم، ادراک، شعور جیسی نعمتوں سے نوازا، اور یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اختیار دے دیا، ہم جس راستے کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں تو یہ بات غلط، بے بنیاد، بے اساس ہے۔ اس لیے کہ یہ رب کائنات کی قدرت ہے۔ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ان گنت لا تعداد بے شمار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ، جن کا خاندانی پس منظر ایسا ہے کہ انسان اس کا تذکرہ بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت ان لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے عقل، فہم، ادراک، شعور کو استعمال کیا، صراط مستقیم پر آ گئے، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دینی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کی ایسی مت ماری ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو انسان گمراہ ہوتا ہے خود اپنی بدنیتی کی وجہ سے۔ رہا یہ مسئلہ
کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ہر چیز ڈال کر بری و ذمہ ہو سکتے ہیں، یہ بات غلط، بے اساس، بے بنیاد ہے۔ ہاں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، کون ان کو ڈنڈے کے زور سے ہانک کر لایا؟ کوئی بھی نہیں۔ ہماری تاریخ، بلکہ موجودہ دور میں ایسے ایسے علماء الحمدللہ ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے والدین کا تشدد برداشت کیا، برادری کی مخالفتیں برداشت کی، ان کو گھر بدر کر دیا گیا۔ اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی گمراہی کو قائم رکھنے کے لیے بڑی بڑی مخالفتیں مول لی ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی جستجو میں رہنا چاہیے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم ضرور ضرور ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔